وہ ہیں اللہ کے چہیتے اور مقرب بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور سجود اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزار دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے جب وہ سردی میں قیام اللیل کرے، ٹھنڈی کا موسم ہے، پھر ملیں گے میرے دوستو، بس یہی ہے پیام آخری۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے لائق اور مناسب ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تنہا معبود برحق بھی ہے۔ بعد درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، رحمت للعالمین، شافع المسلمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ،
قبل اس کے کہ میں گفتگو شروع کروں چند باتوں کی طرف اشارہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر آ کر بیٹھ جائیں۔ اندر کی مسجد خالی ہے، اندر کا ہال خالی ہے، اور دائیں جانب اور بائیں جانب کچھ جگہ ہے، آپ لوگ دروازے کے پاس بھیڑ مت لگائیں، دروازے کے پاس کا جگہ خالی کریں تاکہ آنے جانے والوں کو دقت نہ ہو، اور بائیں جانب جگہ خالی ہے، آپ آ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام ہستی کو بڑی حکمت سے پیدا کیا ہے۔ دنیا کا نظام، دنیا کی چال چلن، دنیا میں لیل و نہار کی گردش، سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، چاند کا روشن ہونا، رات کا تاریک ہونا، بڑے حکمت بھرے انداز میں ہمیں اور آپ کو کچھ سمجھاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ اس کی تخلیق اللہ رب العالمین نے ایک بڑے ہی بہترین حکمت والے انداز میں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے اوپر دن بھی روشن ہوتا ہے، لیکن جب دن کا وقت ختم ہوتا ہے تو رات تاریکی لے کر آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک موسم چل رہا ہے تو اس کے بعد دوسرے موسم کا آنا یہ لازمی ہے۔ مثال کے طور پر گرمی کا موسم چل رہا ہے تو گرمی کے بعد برسات کا موسم، بہار کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، ان موسموں کا آنا لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور اللہ نے بندوں کے لیے اس تمام دنیا میں رہنے والے اپنے تمام مخلوقات کے لیے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسے طریقے سے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی جس سے اس کے بندے، اس کی مخلوق اکتا جائے۔ اللہ نے دنیا بنایا اور دنیا میں رات اور دن دونوں بنایا۔ انسان تصور کرے کہ اگر انسان کے اوپر صرف رات ہوتی یا انسان کے اوپر صرف دن ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا زندگی۔ اگر صرف رات ہوتی تو انسان دن میں جو کام کرتا ہے کام کرنے کا موقع نہ ملتا، اور اگر صرف دن ہوتا تو رات میں جو انسان سکون سے سوتا ہے، کچھ آرام کا وقت کچھ آرام کے اوقات گزارتا ہے رات کے اندر، وہ اسے میسر نہ ہوتے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اس نظام ہستی کے اندر موسموں کی تبدیلی بھی رکھی ہوئی ہے۔ گرمی کا موسم آیا، اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حکمت کے انداز میں اللہ رب العالمین نے گرمی کے بعد برسات کا موسم، برسات کے بعد بہار کا موسم، بہار کے بعد ٹھنڈی کا موسم۔ یہ موسموں کی تبدیلی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے اس سے اکتا نہ جائیں، اللہ کے بندے کسی چیز سے ایک دم پریشان نہ ہو جائیں کہ ہمیشہ اس کے پاس یہی دن رہتے ہیں، ہمیشہ ایک طرح کی کنڈیشن سے بندہ کتنا ہو سلجھا مزاج انسان ہو اکتا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے، آپ پڑھیں قرآن کی سورہ قصص کی آیت نمبر 71، 72 اور 73، اللہ کہتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم دیکھتے نہیں ہو اگر اللہ رب العالمین ہمیشہ کے لیے تم پر رات بنا دیتا، سرمدا الی یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت تک کے لیے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو کون ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ جو روشنی لے کر آئے، دن کا اجالا لے کر آئے؟ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اس کے بعد اللہ نے اس کے برعکس کہا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے دن کو رکھ دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے اوپر رات کی تاریکی لے کر آئے؟ تم جو رات میں آرام کرتے ہو، رات میں سکون حاصل کرتے ہو، کون ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ جو تم پر سکون والے یہ اوقات لے کر آئے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت کی طرف اشارہ کیا، کہا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اس کی رحمت میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن دونوں کو بنایا
یعنی بندے رات میں آرام بھی کریں اور دن میں کام بھی کریں. اللہ نے کہا اس کی رحمت میں سے اس نے تمہارے لیے رات بھی بنایا. کس لیے؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو، اپنی نیند پوری کرو. دن میں تھکاوٹ ہوتی ہے، انسان کو رات میں سکون کرنے کا، آرام کرنے کا موقع، سکون حاصل کرنے اور آرام کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ نے کہا تم رات کو آرام کر لو. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور جب دن کا وقت روشن ہو جائے تمہارے اوپر تو دن کے وقت میں اللہ کا رزق تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. یہ ٹھنڈی کا موسم ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے. یہ ٹھنڈی کا موسم ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. ٹھنڈی کا موسم آتا ہے، ہم اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی سوائے ہمارے پہننے اور کھانے پینے کے میں. ہم اور آپ اپنے آپ میں صرف کھانے اور پینے اور پہننے اور سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے میں تبدیلی لاتے ہیں، ہماری عبادتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. میرے بھائیو، ٹھنڈی کے آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی کا موسم پڑتا کیوں ہے؟ گرمی کا موسم تو سمجھ آتا ہے کہ سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، سورج انسان کے سر کے اوپر ہو جاتا ہے جب تو اس سے گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 537، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربھا، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، الی ربھا، اپنے رب سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ یا ربی، فقالت یا ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ رب العالمین میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے. اللہ نے کہا فاذن له بنفسین، اسے سال بھر میں 2 سانسیں لینے کی اجازت دی اللہ رب العالمین نے. 2 سانسیں. ہم اور آپ کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ دن میں گن نہیں سکتے. سال بھر میں اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانسیں لینے کی اجازت دی. نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس اللہ رب العالمین نے جہنم کو ٹھنڈی کے موسم میں لینے کی اجازت دی. ونفس فی الصیف، اور ایک سانس اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دی کہ وہ گرمی کے اندر ایک سانس لے. 2 سانسیں، 2 سانسیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کو ملی سانسیں لینے کے لیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک سانس ٹھنڈی کے اندر، ایک سانس ٹھنڈی گرمی کے اندر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تم سخت سردی محسوس کرتے ہو اور یہی وجہ ہے کہ تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو. مطلب کیا ہوا؟ شارحین کرام لکھتے ہیں کہ جہنم جب سانس اندر کھینچتی ہے، انسان سانس باہر بھی چھوڑتا ہے اندر بھی کھینچتا ہے، جس طریقے سے جہنم جب سانس اندر کھینچتی ہے اپنے اندر تب ٹھنڈی کا موسم پڑتا ہے، اور جب وہی جہنم سانس اوپر چھوڑتی ہے جس طریقے سے ہم چھوڑتے ہیں، اسی طریقے سے جب جہنم اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے تب سخت گرمی پڑتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھنڈی کے پڑنے کی وجہ، ٹھنڈی کا موسم اسی وجہ سے آتا ہے کہ جہنم اس وقت اپنی سانس اندر کھینچ رہی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم سے جہنم کی پناہ مانگے. میرے بھائیوں، جہنم اس وجہ سے پڑتا ہے کہ جہنم اپنی سانسیں اندر، ٹھنڈی کا موسم اس وجہ سے پڑتا ہے کہ جہنم اپنی سانسیں اندر کھینچتی ہے. اسی طریقے سے یہ موسم کی تبدیلی، ٹھنڈی کا یہ موسم، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے گا کہ قریش اس وقت کا سب سے پاکیزہ اور سب سے معزز قبیلہ تھا، سب سے معزز خاندان. پورے عرب میں سب سے زیادہ جتنا بول بالا قریش کا تھا کسی کا نہیں تھا. لیکن کیا کرتے تھے؟ ٹھنڈی کا جب موسم آتا تھا یہ اپنے تجارتی قافلے باندھ لیتے تھے. جب گرمی کا موسم آتا تھا بزنس کے لیے یہاں سے وہاں سفر کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ قریش پڑھیے، ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اللہ نے کہا کہ قریش مانوس کر دیے گئے، ان کے دل میں محبت ڈال دی گئی. کس لیے؟ رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کے دن میں اور سردی کے دن میں ان کے سفر کرنے کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ اس رب یعنی اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، جس رب نے انہیں بھوکے وقت میں جب ان پر قحط سالی تھی، کھانے کے لانے پڑ گئے تھے، اطعمہم من جوع، رب نے انہیں تب کھانے کو دیا. وآمنہم من خوف، اور جب ان پر خوف تھا، جب ان پر ڈر تھا، جب دشمن کے حملہ کرنے کا خوف تھا ان پر، اللہ رب العالمین نے انہیں امن و امان دیا. میرے بھائیوں، ہمیں جو اس بات سے اس آیت کے اندر ہمیں جو اٹھانا ہے، ہمارا جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے کہ قریش سفر کیا کرتے تھے. ٹھنڈی کا جب موسم آتا تھا، آپ تفسیریں دیکھیں، تفاسیر کی طرف آپ رجوع کریں. قریش کے خاندان کیا کرتے تھے؟
جب گرمی کا موسم پڑتا اور جب ٹھنڈی کا موسم پڑتا. ٹھنڈی کے موسم میں جب یہاں عرب کے اندر ٹھنڈی پڑتی تو یہ قریش والے سفر کر لیتے تھے ملک شام کی طرف. نہیں، جب یہ ٹھنڈی یہاں عرب میں پڑتی تب یہ قریش والے سفر کرتے تھے یمن کی طرف. تب اس وقت جب یہاں ٹھنڈی پڑتی تو وہ یمن کا جو علاقہ تھا وہ اس وقت گرم ہوا کرتا تھا، اور جس کی وجہ سے انہیں کاروبار کرنے میں بڑی آسانی ہوتی تھی. اور جب عرب کے اندر گرمی پڑتی، الٹا جب عرب کے اندر گرمی پڑتی تو یہ قریش خاندان والے سفر کرتے تھے یمن کی طرف، ملک شام کی طرف. اس وقت کیا ہوتا تھا، جب یہاں گرمی پڑتی تو وہاں ٹھنڈی ہوتی، اور جب یہاں ٹھنڈی پڑتی تو وہاں گرمی پڑتی. اس سے ان لوگوں کو دونوں موسم کا مکمل فائدہ پہنچتا تھا، اور بہت آسانی کے ساتھ یہ لوگ اپنے بزنس، اپنے کاروبار کے کام کو انجام دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو تمہیں مل رہا ہے، یہ ساری نعمتیں تمہیں مل رہی ہے، تمہیں چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اللہ نے نعمت جتلایا، اللہ کہیں نعمت جتلاتا نہیں، لیکن اللہ نے یہاں کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. ہم نے تمہارے اوپر اتنی آسانیاں کی ہیں، تمہیں چاہیے کہ ہماری عبادت کرو. میرے بھائیوں، ہمیں یہ پتا چلا ٹھنڈی کا موسم آئے تو اپنی عبادت کے کمر کو اور کس لینا چاہیے، عبادت میں اور دل لگانا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. موسم سرما ہمارے لیے کتنی غنیمت کی بات ہے، ٹھنڈی کا موسم ہمارے لیے کتنا بہترین موقع ہے. اسلاف کرام، ہمارے محدثین اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اٹھائیں. ترمذی کی روایت 797 نمبر کی صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ ٹھنڈی کے اندر روزہ رکھنا الغنیمۃ الباردہ. یہ تو ٹھنڈی کے اندر روزہ رکھنا، یہ ٹھنڈی مال غنیمت ہے. مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت وہ مال جسے جنگ کے اندر لڑائی کر کے جیت لیا جائے، اس پر قابض ہو جایا جائے. لیکن یہاں مال غنیمت مراد نہیں ہے. صحابہ کرام جو یہ کہتے ہیں الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، یہاں مال غنیمت مراد نہیں بلکہ مال فے مراد ہے. مال غنیمت وہ مال ہے جسے لڑائی کر کے، جھگڑا کر کے، جنگ کر کے اور قتال کر کے حاصل کیا جائے. اور مال فے وہ ہے جو خود بخود ہمارے پاس چل کر آئے، ہمیں خود بخود ملتے جائے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ٹھنڈی کا موسم ہم نے اس کے لیے کوئی محنت تھوڑی کی، ہم نے کوئی محنت تھوڑی کی ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم خود ہمارے پاس چل کر آیا ہے، اور ٹھنڈی کا موسم ہمارے پاس آئی، یہ مال غنیمت ہے. اس طریقے سے ٹھنڈی کے اندر آپ غور کریں گے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں. دن کے اندر روزہ رکھنا بہت آسان ہے. رمضان کے اندر جس کے روزے قضا ہو جاتے ہیں، اگر ٹھنڈی کے اندر چاہیں تو بآسانی ان روزوں کی قضا بھر سکتے ہیں. ٹھنڈی کے اندر آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں. صحابہ کرام کے کہنے کا یہی مطلب ہے الصوم فی الشتاء، ٹھنڈی کے اندر روزہ رکھنا یہ تو ایک مال غنیمت ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں ٹھنڈی کے اندر دن چھوٹے ہوتے ہیں تو راتیں لمبی ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں. تو راتیں لمبی ہوتی ہیں تو ہمارے اسلاف کرام اس سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے. اب وہ فائدہ کیسے اٹھاتے تھے وہ آگے بات آ رہی ہے. دیکھیں اسی طریقے سے اب جب ٹھنڈی کا موسم ہمیں آیا ہے، یہ بہت غنیمت ہے، بہت اچھا وقت ہے ہمارے پاس. اس میں جتنی نیکیاں جمع کر سکتے ہیں آسانی سے وہ کبھی اور نہیں جمع کر سکتے. جیسے ابھی میں نے روزے کا ذکر کیا، گرمی کے اندر روزہ رکھتے ہیں تو سب سے زیادہ پیاس کی شدت ہمیں ستاتی ہے. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن پیاس برداشت کرنا بڑی مشکل بات ہے. لیکن ٹھنڈی کے اندر اتنی پیاس انسان کو نہیں لگا کرتی. میرے بھائیو، ٹھنڈی کے اندر اس اینگل سے، اس لحاظ سے روزہ رکھنا آسان ہے. اسی طریقے سے ٹھنڈی کے اندر کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جنہیں بآسانی کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث قدسی آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2569. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں. اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنے ایک بندے سے کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ کا وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کہے گا میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے پانی دیتے، اسے کھانا دیتے، اس کی مریضی کے وقت میں، اس کی مریضی کے ایام میں اگر تم اس کی عیادت کرتے تو گویا تم میری عیادت کرتے، مجھے پانی پلاتے، مجھے کھانا کھلاتے. میرے بھائیو، حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو کسی بھی طریقے سے راحت پہنچانا، کسی بھی طریقے سے آسانی پیدا کرنا اللہ کے بندوں کے لیے، بس سمجھ رکھیے کہ اللہ رب العالمین کو راحت
پہنچانا اللہ رب العالمین کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. ہماری یہ اوقات نہیں, ہماری یہ حیثیت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو آرام پہنچائے, ہم اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دے. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین پھر بھی کہتا ہے کہ میرے بندوں کا خیال رکھو, میرے بندوں کو راحت پہنچاؤ گویا کہ تم مجھے راحت پہنچا رہے ہو. میرے بھائیوں, ٹھنڈی کا یہ موسم ہے. اب اندازہ لگائے اس حدیث کی روشنی میں ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, زیادہ تر بلکہ سبھی ایسے ہیں, ٹھنڈی کے موسم میں اپنے روم کے اندر جاتے ہیں, کمرے کے اندر جاتے ہیں. ہم روم کے اندر ہیں, کمرے کے اندر ہیں, ہمیں ٹھنڈی کا احساس نہیں ہوتا. ہم اپنے کمبل کے اندر سوئے ہیں, رجائی کے اندر سوئے, ہمیں ٹھنڈی کا احساس نہیں ہوتا. ہمارے پاس ہوائیں, سرد ہوائیں نہیں پہنچ پاتی. لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جنہیں ٹھنڈی کے موسم میں, بلکہ کسی بھی موسم میں, رجائی کیا, کمبل کیا, بستر کیا, تکیا کیا, کوئی گھر کیا, انہیں کوئی ایک معمولی جھوپڑی بھی میسر نہیں ہوتی. وہ سڑکوں کے کنارے اپنے رات گزارتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں ان کے جسم کو چیرتی رہتی ہیں. میرے بھائیوں, ایسے موقعوں پر ہمیں چاہیے اگر ہمارے پاس کوئی گرم کپڑا ہے, ہمارے پاس کوئی زیادہ کمبل ہے, تو ان کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے ان بندوں کا خیال رکھنا, اللہ کے ان بندوں کو راحت پہنچانا ٹھنڈی کے ان ایام میں ایک بہت بہترین موقع ہے ہمارے پاس. اللہ کے ان بندوں کو راحت پہنچانے کی ہمیں مکمل کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے, ٹھنڈی کا موسم ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2834, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کا موقع ہے. صبح صبح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹھٹرتی ہوئی ٹھنڈی کے اندر خندق کھود رہے ہیں, گڈھا کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام خندق کھودنے میں مصروف ہیں. صحابہ کرام محنت کر رہے ہیں, سخت محنت میں لگے ہوئے ہیں, گڈھا کھود رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہتے ہیں, اللہم ان العیش عیش الاخرہ, اے اللہ رب العالمین, بے شک حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, اے اللہ تو میرے انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دے. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور صحابہ کرام نے اتنا سنا. کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا, ہم وہ قوم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. کس چیز پر؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے, جب تک ہماری جان میں جان ہے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. جب تک ہماری جان میں جان ہے, جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں, تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کے کلمات کیا نکلتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی پوری زندگی کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پر ہم اور آپ بیعت کرتے ہیں. میرے بھائیوں, صبح کا وہ وقت تھا, جنگ خندق کا موقع ہے. صبح صبح صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں, گڈھا کھود رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مغفرت کے کلمات سنتے ہیں, ان کے جوش میں جوش آتا ہے, ان کی جو عملی جذبہ ہے اس کے اندر اور جوش پیدا ہوتا ہے, وہ اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ہمیں اس بات کی طرف ذرا سا توجہ دینی چاہیے کہ ہماری زندگی ویسی ہی ہے جیسے گرمی کے موسم میں ہوا کرتی ہے. ہماری زندگی ویسی ہی ہے جیسے برسات کے موسم میں ہوا کرتی ہے. ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. میرے بھائیوں, تبدیلی آنی چاہیے. ابھی میں نے اوپر ذکر کیا کہ ٹھنڈی کے اندر راتیں لمبی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوا کرتے ہیں جو ٹھنڈی کی ان راتوں کے اندر قیام اللیل کرتے ہیں, ٹھنڈی کی ان راتوں کے اندر تہجد پڑھا کرتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, تہجد تو دور کی بات ہے, ہمیں فجر کی نماز تک نصیب نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, یہ بہت افسوس کا مقام ہے. اللہ رب العالمین سورہ فرقان کے آیت نمبر 64 کے اندر کہتا ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں, اللہ کے چہیتے اور مقرب بندے تو وہ ہیں جو راتوں کو اٹھتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور سجود اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزار دیا کرتے ہیں. اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین اپنے بندے سے جب وہ سردی میں قیام اللیل کرے, ٹھنڈی کا موسم ہے, ٹھٹھرتا ہوا بندہ اٹھتا ہے, ٹھٹھرتے ٹھنڈی لگ رہی ہے, لیکن اس حالت میں بھی بندہ اٹھتا ہے. اس کے لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے, حدیث نمبر 630. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر تعجب کرتا ہے, اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے جو رات کی ٹھٹھرتی ہوئی ٹھنڈی کے اندر اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے فرشتوں بتاؤ, میرے اس بندے کو اس مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی, میرے بندے نے یہ مشقت کیوں اٹھائی. اسے چاہیے تھا کہ یہ سویا رہتا, ٹھنڈی کی رات ہے, ٹھنڈی لگ رہی ہے, لیکن میرے
میرا بندہ یہ کیوں اٹھ گیا؟ اللہ کے وہ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ تیرا یہ بندہ تیری رحمت کا امیدوار ہے، تیری مغفرت کا امیدوار ہے، اور تیری ان عذاب سے ڈرتا ہے جس کی دھمکی تو نے اپنے بندوں کو سنائی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے میرا یہ بندہ کیوں اٹھ گیا؟ یہ رات کی ٹھنڈی اور یہ ٹھنڈے وقت میں یہ کیوں اٹھ گیا؟ فرشتے جواب دیتے تیری رحمت کا امیدوار ہے، تیرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اللہ کہے گا میرے اس بندے کو جاؤ پہنچا دو، میرا یہ بندہ جس چیز کا امیدوار ہے، یعنی میری رحمت کی اگر امید لگائے ہوئے ہے، میں اپنی رحمت اس بندے کو عطا کرتا ہوں، اور جس چیز سے ڈر رہا ہے میں اپنے اس بندے کو اس چیز سے بچا لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ٹھنڈی کے اندر ہم اور آپ چاہیں تو بہت آسانی سے قیام اللیل کر سکتے ہیں، دن کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، اللہ کے بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جنہیں کپڑا میسر نہیں ہے، جنہیں تکیہ میسر نہیں ہے، جنہیں کمبل میسر نہیں ہے، ہمارے پاس اگر زائد کمبل ہے، زائد کپڑا ہے، زائد اونی لباس ہے تو انہیں ہم فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ موقع گرمی کے اندر نہیں آئے گا میرے بھائی، یہ موقع یہ کام ہمیں گرمی کے اندر نہیں کرنے کا موقع ملے گا میرے بھائی، یہ ٹھنڈی کے موسم میں ہی یہ موقع ملا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹھنڈی کے اندر کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہیں، ٹھنڈی کے موسم میں کچھ آداب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ چند لوگ ہی پڑھتے ہیں، میں جانتا ہوں چند لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈی کے اندر بار بار وضو کرنا محال ہوتا ہے، بار بار پانی چھونا انسان کتراتا ہے، اس سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، کیونکہ بار بار اس کے جسم کو ٹھنڈی لگتی ہے، اور بار بار پانی چھونا انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھنڈی کے اندر، اور خاص طور سے اس وقت جب کہیں پانی گرم کرنے کا سسٹم نہ ہو، جب کہیں پر پانی گرم کرنے کا جگاڑ نہ ہو، وہاں پر ویسی حالت نہ ہو جہاں پانی گرم کیا جا سکے۔ میرے بھائیو، ایسے وقت میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 251، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو بلند کر دے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ضرور بتلائیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسباغ الوضوء علی المکارہ، کراہت کے وقت، ناپسندیدہ ہے انسان کو، ٹھنڈی لگ رہی ہے، پسند نہیں ہے انسان کو پانی چھونا، لیکن اس وقت بھی انسان مکمل اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ایسے حالت میں اللہ رب العالمین بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المسجد، اور بندوں کے جو قدم مسجد کے اندر اٹھ رہے ہیں، مسجد کی طرف بندہ چل کے جا رہا ہے، اس پر بھی اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا بندہ انتظار کرتا ہے، صرف انتظار کرتا ہے، اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فذالکم الرباط، یہی تو رباط ہے۔ رباط کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے، شیطان سے جنگ کرنا ہے یہ رباط۔ میرے بھائیو، یہاں پر میں نے وضو کا ذکر کیا، ایک بات اور سن لیں، ٹھنڈی کے اندر بار بار وضو کرنا انسان کے لیے محال ہوتا ہے، میں نے ذکر کیا، لیکن ایک چند شرعی مسائل سن لیجیے۔ ٹھنڈی کے اندر اگر آپ نے وضو کیا، مثال کے طور پر عصر کے وقت آپ نے وضو کیا، اور عصر کے وقت وضو کر کے آپ نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد مغرب کا وقت آیا، آپ کو مکمل یقین ہے کہ ہاں میرا وضو باقی ہے، ابھی وضو میرا ٹوٹا نہیں ہے، ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹے، مکمل یقین ہونا چاہیے، مگر عصر کے وقت وضو کیا، نماز پڑھی، اور مغرب کا وقت آیا، ابھی تک ہمارا وضو ٹوٹا نہیں ہے، تو اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ نے عصر کے وقت وضو کیا، مغرب کے وقت وہ وضو باقی ہے، عشاء کے وقت وہ وضو باقی ہے، بلا وجہ آپ بلا جھجک نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں ہے میرے بھائیو، لیکن مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا وضو ابھی تک باقی ہے۔ اسی طریقے سے موزوں پر مسح کر لینا، ٹھنڈی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دھونا ہی پڑے گا، لیکن